ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے کتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدر ذی وقار، جج صاحبان، معزز حاضرین، آج میرے معزز قن جدید دور کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مرہم. علامہ اقبال کی زبانی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اقبال تاریخ اسلام کے آئینے میں جھانکتے ہیں، غلامان محمد پر ایک نظر ڈالتے ہیں، عشاق مصطفیٰ پر کہکشاں کی صورت اترنے والی رحمت خداوندی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جب مرد مومن صحیح معنوں میں محبت و اطاعت رسول کے نام پر سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو اصل ایمان بنا لیتا ہے تو تقدیر خداوندی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے. پھر پردہ افلاق سے یہ صدا ابھرتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سامعین محترم، محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان صرف لفظوں کا اظہار نہیں بلکہ عمل کی میزان ہے. یہ ایک صرف نعرہ نہیں بلکہ خون کی دھار پر چلنے کا نام ہے. یہ ریاکاری یا مصلحت نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ پر خون میں غسل کرنا ہے. یہ محض تقریر کی شاعری نہیں بلکہ انوار مصطفیٰ پر جان نثار کرنے کی جلوہ گیری ہے. سامعین محترم، محبوب خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد ماضی، حال، مستقبل سے بے نیاز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار، جان نثار ہر قدم پر یہ ثابت کرتا ہے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یا سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہم چند لمحوں کے لیے ماضی میں کھو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے نام پر کیا کیا. ماضی کے گلشن ایمان میں کہا سیدنا بلال کے کوڑے کھا کر رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کی آواز آتی تھی. کئی عمار بن یاسر کے کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدائی سنا دیتی تھی، کئی سلمان فارسی کی زنجیروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی، کئی صہیب رومے کے زخمی جسم کے قطرے توحید و رسالت کی گواہی دیتے نظر آتے تھے. کئی حضرت ابو بکر صدیق یہ کہتے ہوئے کفار کے مظالم کا نشانہ بنتے ہیں، اے ظالمو مجھے مار ڈالو میرے محبوب کو کچھ نہ کہو. کئی حضرت زید کی وفاداری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے. کہ حضرت قبیب کے جسم میں نیزوں کی نوکیں چبوئی جا رہی ہے. کہ سیدنا امام حسن میدان کربلا میں خاندان نبوت قربانی دیتے نظر آتے ہیں. سامعین محترم، حضور صلی اللہ صحابہ نے بتایا جب جنگ احد میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی شہادت کی خبر پھیلا دی تو مدینہ سے ایک خاتون جنگ احد کی طرف نکلی. لشکر واپس آ رہا تھا. لوگوں نے خاتون سے کہا محترمہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. خاتون نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا میرے نبی کیسے ہے. پھر ایک نے کہا آپ کا شوہر شہید ہو گیا. خاتون نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا میرے نبی کیسے ہے. پھر ایک نے کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا. خاتون نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا اور پوچھا یہ سب چھوڑو بتاؤ میرے نبی کیسے ہے. لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے. خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے روتے ہوئے کہنے لگی کلو مصیبت بعدک جلال یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں، آپ کے بعد ہر مصیبت آسان ہے. آج ہم نے جشن منانے کو عشق رسول سمجھ لیا ہے. حضرات عشق رسول زندگی میں ہو تو ڈھول بجتے نہیں، ڈھول ختم ہوتے ہیں. عشق رسول زندگی میں ہو تو زبان پر نعرہ نہیں درود ہوتا ہے. عشق نبی زندگی میں ہو تو سڑکوں پر ناچا نہیں جاتا بلکہ تہجد میں مصلی پر کھڑا ہوا جاتا ہے.
چہرے پر داڑھی نبی کے عشق کی سنت ہے، نمازوں کی پابندی نبی کے عشق کی سنت ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت نبی کے عشق کی علامت ہے، نبی کے عشق کی علامت ہے، سٹکے سے، مٹے سے، بنگوں سے بچنا نبی کے عشق کی علامت ہے، نبی کے عشق کی علامت ہے۔ نبی کے جیسی زندگی بنانا ہو تو نبی کے جیسی زندگی بنانا نبی کے عشق کی علامت ہے، کیونکہ خداوند نے فرمایا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اتنا کہہ کر میں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، وما علینا الا البلاغ۔